أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسط بالصخور ميدان أرضه أبو الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأفتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لرسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات برادران و خواہران اسلامی، شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر میں 1441 ہجری کے عشرہ اولا کی آج یہ تیسری مجلس حسین علیہ السلام ہے. آج تیسری شب ہے محرم کی اور تیسری ہی مجلس حسین ہو رہی ہے. چاند رات سے ہم نے اس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا اور ہماری گفتگو ان 2 ایام میں یہاں پہنچی کہ احکام کے فلسفے کو، احکام کی منطق کو، لاجک کو، وچ اینڈ وائی کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جس عمل پر انسان عمل پیرا ہو اسے اس کی جزا کا بھی علم ہو، اور اگر وہ خراب علم ہو تو سزا کا بھی علم ہو، اور یہ بھی علم ہو کہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو یوں ہوگا. اسی پریپریشن کے لیے اللہ نے ہمیں اس کمرہ امتحان میں بھیجا ہے. جس دنیا کو ہم اپنے لیے ریلیکسیشن کا، کمفرٹ کا، انٹرٹینمنٹس کا، جوائے کا سورس سمجھ رہے ہیں، دراصل یہ الدنیا دار الممر والآخرت دار القرار. اسے ائمہ اطہار نے تو گزرگاہ سے تعبیر کیا ہے. اس کا ترجمہ برج بھی ہو سکتا ہے، سمجھانے کے لیے ٹنل بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے ہائی وے بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے ٹرانزٹ لاؤنج بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹرانزٹ لاؤنج میں ہیں
کسی اور جگہ ہم نے جانا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہمیں روکا گیا ہے، تو ٹرانزٹ لاؤنج میں ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور برج پر ہمارا ڈیرا لگانے کا اور ٹھہر جانے کا خیال بالکل نہیں ہوتا۔ کوئی ٹنل میں اپنا گھر نہیں بناتا ہے، بلکہ گول یہ ہوتا ہے کہ جہاں جا کے رکنا ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے، وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کی۔ جب یہ ہمیں علم ہو گیا تو اب ہم آج کی تقریر کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ حکم کی جمع ہے احکام۔ میں نے پوری آیات قرآن کی لکھی ہیں جن میں احکام کا ذکر ہے۔ ہمارے حوزہ علمیہ نجف میں اور حوزہ علمیہ قم میں، حوزات علمیہ میں ایک بات مشہور ہے کہ آیات الاحکام 500 ہے۔ 500 ٹوٹل وہ آیتیں ہیں جو شریعت کے احکام کو بیان کرتی ہیں۔ میں نے 598 نوٹ کی ہیں الحمدللہ۔ 598 2 کم 600 آیتیں وہ ہیں کہ جو احکام کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے 98 وہ ہوں کہ جن میں انڈائریکٹ احکام کو بیان کیا گیا ہے، ڈائریکٹ جو آیات ہوں یقیناً وہ 500 ہوں، جو اعیان الشیعہ نسلاً بعد نسل بیان فرماتے رہے۔ یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ ایک شے ہے حکم، ایک شے ہے امر، ایک تیسری شے آج بیان کر رہا ہوں، وہ ہے قضا۔ جیسا کہ خود آپ دیکھتے ہیں کہ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے میرے حبیب کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، خواہ وہ لا الہ الا اللہ بھی زبان سے پڑھ رہا ہو، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہا ہو، وہ شرک سے خود کو دور نہیں کر سکتا اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہر نبی کا نعرہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ یہی وجہ ہے کوئی شیعہ علی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ ہمارا شیعان علی کا اللہ بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، احکم الحاکمین بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، محیی بھی وہی ہے، ممیت بھی وہی ہے، مصور الارحام بھی وہی ہے۔ ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس ہستی کا کیا کہنا جس نے 14 جیسے سیمپل اس دنیا میں بھیجے ہیں، جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے ان کا خالق کتنا عظیم ہے۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ یہ جا کر مطالعہ بھی فرما لیں۔ قرآن کا پڑھنا محرم میں منع نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے محرم میں، اس لیے کہ حسین ابن علی نے تو شب عاشور میں قرآن پڑھا ہے، اور آپ کے چاہنے والوں نے شب عاشور میں سنگینوں کے سائے میں قرآن پڑھا ہے۔ کربلا والوں نے اس خطرے میں قرآن پڑھ کے بتا دیا، اول وقت میں نماز پڑھ کے بتا دی کہ مومن کی شان یہ ہے حالات بدل جائیں اس کا ربط خالق و مخلوق ہمیشہ استوار ہے۔ لہذا کبھی کبھی دیکھ بھی لیا کریں تو
23 اور 24 میں فرمایا وبل والدین احسان، ماں باپ پر ہوگا احسان۔ ایک تو ہم نے بہت ساری چیزیں غلط سمجھ لی ہیں، مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ پر احسان کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، جو ہم نے کرنی ہے وہ فیور کرنی ہے، لہذا فیور کر دی تو کیا، نہ کر دی تو کیا۔ احسان کا ہر جگہ یہی معنی نہیں ہوتا، یہاں احسان کا معنی یہ ہے اداء فریضہ بشکل احسن، کہ ماں باپ کا خیال رکھیں، اگر آپ ان کو کوئی شے دینا بھی چاہیں تو آپ یوں نہ دیں بلکہ یوں دیں، تاکہ پتہ چلے ایک غلام اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہے۔ مولانا فرما رہے یہ اصل میں ہم نے جب سے دین کے اصل ایسپیکٹس کو چھوڑ دیا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کم ہو گیا، تربیت اولاد میں کمی آ گئی، صلۃ الرحم کم ہو گیا۔ اگر ہم ان چیزوں پر توجہ رکھتے جو کہ اصل ہمارے ائمہ اطہار کا ہدف ہے، انہوں نے اسی مقصد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ قیامت تک حلال محمد حلال رہے، حرام محمد حرام۔ اب ارشاد ہوا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ اور یہ اس شان سے اعلان ہوا کہ ماں باپ پر احسان کرو، اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں پہنچ جائیں بڑھاپے کو تو ان کو اف نہ کرو، یہ حکم شریعت۔ آئیے اسے سن لیجیے، بہت کم اس طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ ماں باپ کو اف کہنا فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ، ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمارے امام کہتے ہیں اگر اف سے چھوٹا لفظ بھی کوئی عربی میں ہوتا تو اللہ اسے استعمال کرتا۔ ماں باپ کو اف نہیں کہنا، اور ماں باپ کو جھڑکی نہیں دی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے ماں باپ سے لہجہ دھیما رکھنا۔ قول کریم، کریم کا حکم ہے، کریم کے ذریعے ہے، کریم کتاب میں ہے، کریم ماں باپ کے لیے ہے، آپ کو کریم بنانے کے لیے کہ قول کریم ہمیشہ سویٹ ایکسنٹ سے ماں باپ سے بات کریں، لہجہ آپ کا نرم۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ سامنے آ جائیں تو اپنے دونوں کندھوں کو ان کے احترام میں رحمت کے سبب جھکا دو۔ ماں باپ، آج تو یہ بات بالکل عجیب سی لگتی ہے، میں نے تو بہت کم بلکہ نہیں دیکھا تقریباً کہ بیٹا باپ کے لیے جھکتا ہو، بلکہ باپ بیٹے کے لیے جھکتا ہے کہ بیٹا میری عزت کا خیال رکھنا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اب تو خیر وہ بیچارے بہک گئے ہیں، دوست تھے یوں کہنا چاہیے، وہ پروفیسر ہیں واشنگٹن میں بڑی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ میں جب بچہ تھا تو میں اپنے باپ کو کہتا تھا چشم، یعنی ٹھیک ہے، اور جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب بیٹے کو کہتا ہوں چشم، میری ہاں نہیں بدلی، زمانہ بدل گیا۔ تو ماں باپ سامنے آ جائیں تو آپ نے کندھے جھکا دینے ہیں، اور کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہتے رہنا ہے بار الہا ان میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، میرے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ ہمارے بچے ایسی دعا کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ دعا اس کے لیے ہونی ہے جس نے تربیت کی ہو۔ تربیت کے وقت تو آپ دعوتیں اڑا رہے تھے، تربیت کے وقت تو آپ سوشیالوجی میں تھے،
قرآن کہہ رہا ہے ان ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے میری تربیت کی ہے. جب آپ نے تربیت ہی نہیں کی ہے تو رحم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے. پہلے انویسٹمنٹ کیجئے، اس کے بعد منافع کی توقع رکھیے. طالب علم پہلے محنت کرتا ہے، بعد میں نتیجہ اچھا آتا ہے. تو یہ فلسفۃ الاحکام میں ایک اسپیکٹ ان دو آیتوں سے واضح ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا مجھے نہیں ہے، یہ خطاب کیا ہے نبی کو، آپ کو نہیں. خطاب نبی کو کیا ہے، سمجھایا ہمیں ہے. مثلا ایک آیت اور سن لیجئے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اے میرے حبیب، یہ جو کچھ غریب اصحاب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور امیر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم بدل دیں، ایک دن امیروں کا رکھ لیں، ایک دن غریبوں کا رکھ لیں، یا وقت بدل دیں، ایسا بھی کوئی وقت ہو جو غریب آپ کے اراؤنڈ نہ بیٹھے ہوں، تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میرے رب کا تو یہ حکم ہے کہ اے میرے حبیب، ان کو جو صبح شام رضائے خدا کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو اپنے قریب سے جدا نہ کرنا. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. تم ان کے رسپانسبل نہیں ہو، وہ تمہارے رسپانسبل نہیں ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، کہ کبھی ایسے نہ ہو جائے کہ آپ ان کو دور کر دیں. اگر آپ دور کر دیں گے نعوذ باللہ، ظاہر خطرہ نہیں ہے، مگر سبیل فرض محال کو بھی یہاں پر فرض کیا گیا ہے. آپ ان کو دور نہ کرنا ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نبی کبھی ظالموں میں سے نہیں ہوں گے. یہ ہمارے لیے خطاب ہے. اگر کوئی غریب کو اپنے پاس سے جدا کر دے، غریب مومن کو، تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. حکم پیغمبر کو ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ نبی جدا کر دے کسی غریب کو تو پھر اسٹیٹس بدل جائے گا، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہ تو کبھی نہیں ہوں گے. تو کچھ ایسے لوگ تو ہیں نا کہ جن کو سرکار نے کہا تھا قوموا انی، میرے پاس سے دور چلے جاؤ، دفعہ دور ہو جاؤ، تو یا ان کو غیر مسلم مانو یا پھر حضور کو ظالم مانو. یہی ماننا پڑے گا. وہ اس قابل ہی نہ تھے کہ حضور کی بزم میں بیٹھ سکتے. بہت بڑی یہ منزل طے ہو گئی. ان کا نام ہے اصحاب صفہ. یہ جو لوگ تھے، سلمان، بوذر، مقداد، بلال وغیرہ، یہ اصحاب صفہ تھے. ان کا اپنا کوئی گھر نہ تھا. یہ چبوترا ہے صفہ کا. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. آپ کے کچھ لوگ وہاں ملے بھی تھے، مولانا کافی بھی تشریف لے گئے تھے. اللہ قبول فرمائے جو لوگ گئے ہیں حج پہ. جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے. اصحاب صفہ کا چبوترا ہے آج بھی، جس پہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف کے بالکل سامنے، روضہ رسول کے اس سائڈ پر جہاں بی بی پاک کا گھر ہے، مولا علی کا گھر ہے. یہ اصحاب صفہ کا بیڈ روم تھا اور یہی وہ سوتے تھے. اور آقا کریم اپنے اہل خانہ سے کھانا پکوا کر ان اصحاب صفہ کے لیے اپنے دستے مبارک پر لے کر آتے تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں سید الانبیاء والمرسلون ہوں اور آپ نیاز بانٹنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میں امیر ہوں. حضور کا طریقہ اپنائیے، اپنے طریقے چھوڑ دیجئے. یہی کام ہے. اگر آپ نے حضور کا طریقہ اپنایا تو وہی منزل مل جائے گی جو اصحاب صفہ کو منزل مل گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. ان کو ہٹانے کا حکم ہے. اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے، ان کو بالکل اپنے قریب سے جدا نہ کیجیے گا. دیکھیے یہ اسپیکٹس ہیں جو آج ہم نے اپلائی کرنے ہیں اپنی زندگی میں. وہی مزاج امیروں کا جو اس وقت تھا وہ آج بھی موجود ہے. مثلا بہت سارے امیر چاہتے ہیں
پہلی صف میں نماز جمعہ یا نماز جماعت کی کوئی غریب نہ بیٹھے. توجہ فرمائے, وہاں بیٹھتے ہی سارے غریب تھے. ذرا غور فرمائے, یہ وہی مزاج ہے. اس مزاج کو بدلنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے کہ میں وہی مزاج پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے نانا کا مزاج تھا. تبھی فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسد ظالما ولا مفسدا ولا مفسدا ولا ظالما ولكنني خرجت لطلب الاصلاح في امت جدي وان امر بالمعروف وانهى عن المنکر وان اسیر على سیرت جدی و ابھی. کربلا کا پورا نظام امام نے لکھ کے بتا دیا محمد حنفیہ کو. میں دنگا و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں کسی ظلم و تعدی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, بلکہ میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے میں نانا کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں, میں امر بالمعروف چاہتا ہوں, میں نہی عن المنکر چاہتا ہوں, میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پہ چل کے دکھانا چاہتا ہوں. اگر مجلس حسین میں یہ 5 چیزیں نہ ہوں اور عزاخانہ حسینی میں یہ 5 چیزیں نہ ہوں اور حسین ابن علی کی قوم ان 5 پہ عمل نہ کرے تو اس نے جسد کربلا کو سمجھا ہے, روح کربلا کو نہیں سمجھا. فلسفہ آقا. شاباش, بسم اللہ. لگا اور لگا آپ ذرا مہربانی کریں, تھوڑا نعروں میں بھی ٹرینڈ ہو جائے تھوڑا. تو تیسرا لفظ آ گیا آج قضا کا. قضا کے اور بھی بہت معنی ہیں, پورا ہونا بھی ہے, قضا بمعنی موت بھی ہے, قضی الامر مدت کا پورا ہونا بھی مراد ہے. مگر آج تیسرا لفظ شناسا ہو گیا ہم سے, حکم کے معنی میں بھی قضا آتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, انشاءاللہ توجہ رہے گی آپ کی. میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جوانوں کو جنہوں نے بالآخر 2 دن کی محنت کے بعد آج ان کا جو اشرہ ہے, یہاں کا اشرہ آج آن لائن تھا. بہت بڑی بات ہے, 2 دن کے بعد بھی اگر آپ نے کر لیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. مگر اب میں چاہتا ہوں کل اور پرسوں کی مجلس سے اگر ٹھنڈی بھی کر لیتے تو کوئی بات نہیں تھی, آج کے بعد ٹھنڈی نہیں کرنی. اب پوری دنیا دیکھتے ہیں, نعرے وارے نہیں لگائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے میں اسٹوڈیو میں پڑھ رہا ہوں, الحسین مسجد کے اسٹوڈیو میں پڑھ رہا ہوں. خدا را میری بھی عزت رکھی ہے اور مسجد کی بھی عزت رکھی ہے, بولتے رہیے, پتہ چلتا رہے تو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. شاباش شاباش. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمل چھوڑ کر نعرے لگائیں. میں کردار ظاہر ہے چاہتا ہوں کہ کردار بھی ہو اور گفتار بھی ہو, عمل ہو. مگر ایک بات میں بتاؤں گا, ایک ہمارے وطن کا تھا بخشو, نام تو تھا اس کا اللہ بخش, مگر اس کا نک نیم تھا بخشو. وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس تھا, وہ شیعہ تھے, مومن تھے. وہ ہمیشہ وہاں پر ذکر علی کرتا اور مصائب ان کو سناتا تھا ڈی سی صاحب کو. ظاہر ہے کہ جب ریٹائر ہو گئے ڈی سی صاحب تو انہوں نے ان سے کہا, بخشو سے کہا کہ اب تمہاری ہماری ملاقات ہفتے ہفتے یا مہینے مہینے ہوگی. تو وہ کہنے لگا پھر میں آپ بند کس کو سناؤں گا اور وہ ذکر پاک کس کو سناؤں گا. تو عجیب اتفاق ہوا, پہلی رات ہی بخشو مر گئے. ادھر سے ڈی سی صاحب ریٹائر ہوئے, ادھر سے اگلے دن ان کا جنازہ پڑھنا پڑا. اگلے روز خواب میں آیا, ڈی سی صاحب نے پوچھا, وہ ہمارے چچا کی طرح ہی تھے جو ڈی سی صاحب تھے, انہوں نے پوچھا کہ بخشو تو امام زین العابدین کے گھر پہنچ گیا ہے. وہ امام زین العابدین کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا سرکار نعرے بخشوا گئے اور وہ مصائب کے بند بخشوا گئے جو بی بی زینب کے حق میں پڑے. تو اس سننے کے بعد تو پھر نعرے لگانے چاہیے نا آپ کو. نعرے بخشوائیں گے انشاءاللہ, نعرے بخشوائیں گے.
مولا آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اب ذرا آئیے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا آرڈینری بحث ہے، ایکسکلوسیو ہے، ذرا ہائی لیول کا ٹاپک ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک سال اور بھی حاضر ہونا ہے تو کچھ ہائی لیولز کے ٹاپکس کو بھی آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جائے تاکہ سال بھر اس ٹاپک ہی میں آپ کو ریسرچ کی ضرورت نہ پڑے، اس قدر ٹاپک ہو۔ تو اب ذرا ملاحظہ فرماتے چلیے، میں نے عرض کیا فلسفہ احکام کے ذیل میں ایک حکم آ گیا ماں باپ پر احسان کا، یعنی ادائے فریضہ کا، نیکی کا۔ اس سے پہلے حکم آ گیا عبادت کا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں دیکھیے گا ادھر اللہ ذکر کرتا ہے اپنی عبادت کا، اس کے بعد ذکر کرتا ہے ماں باپ پہ نیکی کا، احسان کا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ توأم کیوں رکھا، ملا کے کیوں رکھا ہے ماں باپ کے احسان کو؟ تو میں تو یہی سمجھا ہوں کہ عبادت میری کرو، نیکی ماں باپ کے ساتھ کرو۔ یوں سمجھو میری عبادت کی قبولیت کی شرط ہے ماں باپ کا احترام۔ اللہ اکبر، اللہ فلسفہ احکام میں آج بحث یہاں بھی پہنچ گئی کہ کبھی حکم ہوتا ہے نبی کو، کبھی صرف ایکسکلوسیو حکم ہے نبی کے، امت کے لیے نہیں ہے۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں، نبی کے لیے نماز تہجد واجب ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے سنت ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہوگا۔ بلکہ آج ہی میں نے فریش کی اپنی میموری، میں آپ کی خدمات عالیہ میں ذرا ایک پرچہ آج آؤٹ کرنے لگا ہوں۔ قبر کے بارے میں مجھ سے سوال ہوا، قبر، ایک پرچہ میں قبر کا آج آؤٹ کر رہا ہوں۔ جلدی میں فضائل پڑھتا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، پہلے یہ پرچہ میں آؤٹ کر دوں۔ حضور نے فرمایا القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، قبر ہر روز مرنے والے سے 5 جملے کہتی ہے۔ ہر ایک کی قبر، میری قبر، آپ کی قبر، آپ سے ڈیلی بیسس 5 جملے کہتی۔ میں نے تو یہ بھی روایت میں دیکھا ہے ہر وقت نماز پر اللہ قبر کو آنکھیں دیتا ہے، قبر نمازی کو دیکھتی ہے پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ وہ اللہ کے کیمرے میں محفوظ ہو رہا ہے کہ ہفتے بھر کی اکٹھی پڑھ رہے ہیں یا ہر روز کی الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ القبر ینادی، قبر ہر روز 5 جملے کہتی ہے مرنے والے سے۔ پہلا جملہ انا بیت الوحدۃ فاحملوا الی انیسا، میں تنہائی کا گھر ہوں اور تو تنہائی میں رہنے کا عادی نہیں ہے، میرے اندر آنا تو مونس و غمخوار لے کر آنا۔ انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، میں اندھیری ہوں، ظلمت کا گھر ہوں، تاریک ہوں، اور تو تاریکی میں سروائیو کرنے کا عادی نہیں، میرے اندر آنا تو چراغ لے کر آنا۔ انا بیت التربۃ فاحملوا الی فراشا، میں مٹی کا گھر ہوں اور تو مٹی پہ سونے کا عادی نہیں، میرے اندر آنا تو بستر لے کر آنا۔ انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا، میں پاورٹی کا، غربت کا گھر ہوں، میرے اندر آنا تو خزانہ لے کر آنا۔ انا بیت الحیات، میں سانپوں کا گھر ہوں، فاحملوا الی تریاقا، میرے اندر آنا تو ایسی خوشبو لے کر آنا کہ جس کے بعد سارے کے سارے سانپ قبر سے بھاگ۔ یہ 5 جملے بڑے سکیری ہیں مگر جواب بہت اچھا۔ یہ تو 5 سوال تھے نا، اب جواب دیکھیے۔ شارع حضور پاک جواب دے رہے ہیں، اما الانیسو، اور وحدت میں سونے والوں، تمہیں بتاؤں تمہارا مونس و غمخوار قبر میں کون ہوگا؟ فتلاوت القرآن، نعرے لگاتے جاؤ نا، پتہ چلتا جائے کہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے، نعرے لگاتے، شاباش شاباش بھیا شاباش۔ جن کے امام نے نو کے نیزہ پہ پڑھا تھا، اگر وہ قرآن نہ پڑھے تو کون پڑھے؟
جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا وہ پڑھ رہے ہیں، اور جن کے لیے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ منہ سے آیت نکالیں تو ہم ثواب دیں، وہ پڑھ ہی نہیں رہے۔ آج کے بعد قرآن کی عادت ڈالیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعہ کی نشانی بتائی، میرا شیعہ ہر روز 50 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے۔ جو 50 نہیں پڑھتا وہ اپنا شیعہ ہے، وہ میرا شیعہ نہیں۔ لہذا اماموں کا شیعہ بننا ہے تلاوت القرآن۔ یہ ایک جواب آ گیا، پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ وَأَمَّا یہ جو کہا سراج نے کیا، وَأَمَّا السِّرَاجُ فَصَلَاةُ اللَّيْلِ، اندھیری قبر میں جانے والوں، قبر کا چراغ ہے تہجد کی نماز۔ یہ جو تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں یہ قبر میں قبر کو منور کرتے ہیں۔ اور وَأَمَّا الْفِرَاشُ، بستر کیا ہوگا مٹی پہ سونے والوں کے، وَأَمَّا الْفِرَاشُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، نیک عمل، نیکی، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، صدقے کا دینا، سلام کا کرنا، سلام کا جواب دینا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، مومن کی مدد کرنا، ہمبل رہنا، متواضع رہنا، تکبر نہ کرنا، یہ سارے کے سارے عمل صالح یا تکیہ بن جائیں گے، یا بلینکٹ بن جائیں گے، یا گدا بنتے جائیں گے۔ اما یہ جو خزانہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ غربت کا گھر ہے۔ کنز کیا ہے؟ وَأَمَّا الْكَنْزُ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، چاہتے ہو کہ خزانہ ملے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، وہاں پر غریب نہیں رہو۔ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ پڑھنے والا زکوٰۃ و خمس و خیرات و صدقات کا ایسا رننگ اکاؤنٹ لے کے جائے کہ کوئی نبی بھیجے تو خود بخود قبر میں انسان امیر رہے، فقیر رہے۔ مولا علی تو فرماتے ہیں ان الامیر من کان علی نفسہ امیرا، امیر دنیا میں وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہو۔ میں نے بڑے پیسے والے دیکھے ہیں، دینے کو طبیعت نہیں کرتی، میں نے بڑے غریب دیکھے ہیں، نہ دینے کو طبیعت نہیں کرتی۔ آخری بات کروں اور پھر میں پلٹ جاؤں فلسفہ احکام کی طرف۔ فرمایا یہ حیات کا گھر ہے، والعقارب والدود، یہ انسیکٹ، یہ اسکارپین، بچھوؤں کا گھر ہے، حشرات الارض کا گھر ہے۔ اس میں ایسی خوشبو لے آؤ گے آپ، وہ ایک پیسٹ کنٹرول کہتے ہیں، ہم امریکہ میں پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، پیسٹ کنٹرول، وہ آتے ہیں، وہ چھڑکاؤ کرتے ہیں، جیسے مچھر کا ملیریا کے لیے وہ چھڑکاؤ ہوتا تھا ہمارے گاؤں وغیرہ میں تاکہ مچھر مر جائے، وہ ایسا کچھ چھڑکاؤ کرتے ہیں، دوائی رکھتے ہیں، کچھ گولیاں رکھتے ہیں، 100-150 پاؤنڈ لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں، اور وہ تو ایک آدھ مہینے کے لیے پھر سارے انسیکٹ مر جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا آپ کے ہاں، یہی کہتے ہیں پیسٹ کنٹرول، یا کوئی اور بہرحال ہو سکتا ہے جو آپ چھوٹے لیول پہ کرتے ہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہو۔ بہرحال ایک دوائی ہوتی ہے جو آپ چھڑکتے ہیں تو وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، تریاق کہتے ہیں اس دوائی کو۔ وَأَمَّا التَّرْيَاقُ، وہ دوائی کون سی ہے کہ جس دوائی سے سانپ بھاگے گا۔ یہ عجیب ہے، میں مفت میں دے رہا ہوں تو ناقدری نہ کرنا، پیسے نہیں لے رہا ہوں اس نسخے کے، ڈاکٹر پرسکرپشن لکھے تو آپ سے 50 پاؤنڈ لے گا کم از کم، جی ہاں میں مفت میں دے رہا ہوں، بالکل قبر کا پورا پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا التَّرْيَاقُ فَالصَّدَقَةُ، چاہتے ہو سانپ بھاگ جائیں، بچھو بھاگ جائیں، حشرات الارض بھاگ جائیں، صدقہ دیتے رہو، اس صدقہ کی خوشبو قیامت تک سانپوں کو بھگاتی رہے گی۔ نعرہ لگاتے جاؤ نا، شاباش۔ میں اصل میں بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی،
دیکھیے ایک حکم ہے نبی کو، ایک حکم ہے امت کو، فلسفۃ الاحکام۔ مثلا امت کو یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، واتقوا اللہ، اور اس کے بعد تقوی اختیار کرو۔ پہلے اللہ کے پیچھے رہو، رسول کے پیچھے رہو۔ اللہ کوئی جسم تو رکھتا نہیں کہ آپ کہیں بندہ اللہ کے آگے کیسے جائے گا، تو حضور سے پتہ چلے گا کہ بندہ اللہ اور رسول کے آگے ہے یا اللہ اور رسول کے پیچھے ہے۔ گویا لا تقدمو، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ آگے جو بڑھ جائے گا وہ متقی نہیں ہوگا، آگے جو بڑھ جائے گا وہ حکم شریعت کا مخالف ہوگا، آگے جو بڑھ جائے گا اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ میں نے تو روایتوں میں یہ دیکھا ہے، جو بندہ اپنے باپ کے آگے چل پڑے اللہ اس کے سارے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو امت کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا چاہتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ یہ حکم فلسفہ آ گیا نا۔ فلسفہ کیا ہے؟ لا ترفعوا ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاں عادت ہے قطع کلامی معاف کہہ کے اگلے کے کلام کا ستیہ ناش کر دینا، یہ ہماری عادت۔ قطع کلامی معاف بھی کہیں گے، ہیں بھی بڑے سمجھدار، معافی پہلے مانگیں گے، جرم بعد میں کریں۔ ہمیشہ معافی جرم کے بعد ہوتی، یہاں جرم سے پہلے معافی مانگتا ہے، قطع کلامی معاف، اور اس کے بعد ایسے باتون ہوئی کہ اللہ ایسے طاقت کہ اللہ کی پناہ۔ یہ عادت معصوم کے سامنے بھی بندے کی رہے گی، اگر یہاں ہے تو معصوم کے سامنے بھی بالکل یہی عادت رہے گی۔ اس لیے تھوڑا سا سکوت اختیار کریں، ہر وقت نہ بولیں۔ اسی لیے لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا اکثر الصمت، زیادہ خاموش رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ اگر آپ نے آزمایا نہیں، آج کے بعد آزما کے دیکھیں، کتنا چپ رہنے میں مزہ ہے، کتنا بولنے میں لطف ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، مولا کائنات فرماتے ہیں جو بولتا زیادہ ہے وہ بھولتا زیادہ۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے سرکار۔ لہذا یہ حکم، یہ فلسفہ حکم یاد رکھیں کہ امت کو حق نہیں ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر سکے۔ کیوں؟ بتایا فلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ببعض، ایسے نہ پکارو اونچی آواز سے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بھیا اگر حضور ہم جیسے ہیں تو پھر پکارنے میں تو حرج ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی دلیل ہے کہ حضور کی جو شخصیت ہے ہم جیسے نہیں ہیں حضور۔ قرآن بار بار کہہ رہا آگے نہ بڑھو، قدم آگے نہ بڑھاؤ، پیچھے چلو۔ اللہ، یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اے میرے نبی اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے وہ ایک کافی ہے جو آپ کے قدم پہ قدم رکھتا ہے۔ گویا سارے تابع پیغمبر نہ تھے، صرف علی مرتضیٰ تھے، قدم نبی کا اٹھتا تھا، علی کا قدم آتا۔ اب فلسفہ احکام میں بہت سارے اسپیکٹس الحمدللہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نعوذ باللہ کوئی صاحب اگر نبی کی آواز پہ آواز بلند کر لیں تو ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، دو کام ہوں گے۔ ایک تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، غارت ہو جائیں،
سارے اعمال. تم نے حج کیا تھا لکھا جائے گا نہیں کیا. تم نے زکات دی تھی لکھی جائے گی نہیں دی. توجہ رہے. تم نے روزہ رکھا تھا لکھا جائے گا نہیں رکھا. تم نے نماز پڑھی تھی لکھا جائے گا نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نبی کی آواز پہ آواز بلند کر دی. اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. جو نبی کی آواز پر آواز بلند کرتا ہے، خواہ وہ یہ کہے ان الرجل لیہجر، یہ ہذیان کہہ رہا ہے، اسے نسیان ہو گیا ہے، یا یہ کہے امن کا امن ربک، یہ علی کی ولایت کا جو تو اعلان کر رہا ہے اپنی طرف سے کر رہا ہے یا اللہ کی طرف سے کر رہا ہے. جب اس کی کوئی نماز و روزہ حج و زکات عمل باقی نہیں رہا، جب وہ مسلمان ہونے کا حقدار نہیں، مسلمانوں کا سربراہ بننے کا حقدار کہاں سے ہو جائے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا. شعور کن کو نہیں ہوتا؟ شعور جانور کو نہیں ہوتا. اللہ اس بندے کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے جو حضور کی آواز پہ آواز بلند کر رہا ہے. آپ اسے لقب دینا چاہتے ہیں. شعور نہیں ہوتا، جانور کو شعور نہیں ہوتا، انسان میں تو شعور ہوتا ہے. بس تقریر ختم ہو گئی آج کی حد تک. یہاں ایک ایشو پر، اور وہ ایشو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ احکامات دیے ہیں. کبھی نبی کو حکم ہے. ایک چیز جو کل رہ گئی تھی وہ سن لیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں. کل یہی سے انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی. میں نے عرض کیا تھا رکوع کا فلسفہ یاد ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ جو آیہ ولایت ہے، سند ولایت کی آیت ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کو سجدے میں نہیں ملی، یہ قیام میں نہیں ملی، یہ غزوے میں نہیں ملی، یہ سریے میں نہیں ملی، یہ جہاد میں نہیں ملی، یہ روزے میں نہیں ملی، یہ افطاری اٹھا کے دینے وقت نہیں ملی. یہ کب ملی ہے؟ جب مولا علی علیہ السلام نے نماز قائم فرمائی ہے، حالت رکوع میں ہے، اور انگوٹھی دی ہے رکوع کی حالت میں. پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہو اور اسے سند ملی ہو. بہت سارے لوگوں نے مولا علی کی سند ولایت کے بعد انگوٹھیاں تو دی ہیں، نہ انگوٹھیاں واپس آئیں نہ کوئی سند ملی. مولا علی علیہ السلام نے انگوٹھی دی ہے اور سند ولایت مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے وہی دی ہے. میں نے پوچھنا چاہا شریعت سے، علل الشرائع سے، فلسفۃ الاحکام سے، شارع مقدس سے، کہ علی کو ولایت کی سند سجدے میں کیوں نہیں ملی، قیام میں کیوں نہیں ملی، تشہد میں کیوں نہیں ملی؟ تو جواب مجھے یہ ملا کہ شہادتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، قیام فوجیوں کے بھی ہوتے ہیں، سجدے بت خانوں میں بھی ہوتے ہیں. رکوع اکیلی عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی. جس طرح اللہ کے سوا رکوع کسی کا نہیں ہوتا، اس طرح علی کے سوا ولی کوئی نہیں. حسین ابن علی 2 محرم کو وارد کربلا، اور جب کربلا میں وارد ہوئے تو عجیب ری ایکشنز ہیں ورود کے، رد عمل. پہلا رد عمل تو یہ ہوا کہ حسین ابن علی کے چہرے پر ذرا سے آثار بدل گئے. علی اکبر نے پوچھا بابا کہ آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں؟ تو کہتے ہیں تمہارے دادا علی اور میرے بھائی حسن، میں صفین سے واپس آ رہے تھے، یہیں ہم رکے تھے، اور یہیں میرے بھائی حسن کے زانو کے بابا کا سر تھا. سو گئے تھے اور روتے ہوئے اٹھے تھے، اور پوچھنے پر بتاتے تھے کہ میں نے عالم خواب میں اسی دریا میں، خون کے دریا میں حسین کو ڈوبتا دیکھا. یہ ایک رد عمل.
وہ یہ پہلے سے اشارہ موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا رد عمل شریکت الحسین پہ، بیوی کہتے بھیا ہم جب سے چلے ہیں نا مدینہ سے، جیسے ہمارا قافلہ رکتا ہے یا چلتا ہے تو دو اوقات میں دیکھتی ہوں، سنتی ہوں کہ کسی دکھیاری بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ حسین بن علی نے کہا بہن سوائے ہماری ماں فاطمہ کے کون ہو، ہم نے ہی مدینہ نہیں چھوڑا، اماں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے۔ تیسرا ری ایکشن بھی بی بی زینب پہ ہوا، کہا بھیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا، اس جھونکے میں ہوا کے میں نے آپ کے خون کی خوشبو سنی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ری ایکشن ہوا، علی اکبر سے کہنے لگے کہ اکبر یہ بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو اگر ہم قتل ہو جائیں اس میدان میں؟ علی اکبر کہتے ہیں اولسنا علی الحق، بابا ہم حق پہ تو ہیں نا، اذا لا نبالی بالموت، پھر موت سے ہم کیوں گھبرائیں گے جب ہم حق میں ہیں۔ سبحان اللہ، تربیت محمد و آل محمد۔ اور اپنے بھتیجے سے بھی پوچھا تھا کہ میرے حق میں اگر جان دینی پڑی تو موت کو کیسے سمجھو گے؟ قاسم نے کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ آدم سے لے کے قیامت تک ہر نبی و ولی، ہر امام موت کا ذائقہ تو چکھ رہا ہے، مگر ذائقہ بتایا صرف حسن کے یتیم، کسی اور نے بتایا نہیں۔ ایک ری ایکشن یہ ہوا میرے عزیزوں کہ حسین ابن علی نے دیکھا کہ سواری نے، میرے مولا کے گھوڑے نے یہاں پہنچ کر چلنے سے انکار کر دیا، بڑی کوشش کی، 6 گھوڑے بدلے ہیں میرے مولا نے، 6 سواریاں بدلی مگر کوئی سواری چلتی نہیں۔ آخر اترے ہیں اور کہا یا ابا الفضل، ذرا یہ سامنے جو بستی ہے اس کے رہنے والوں کو ذرا بلا کے لے آؤ۔ وہاں سے کچھ باسیوں کو بلا لایا ابو الفضل، پوچھا اس بستی کے رہنے والوں اس کا نام بتا سکتے ہو، بستی کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ناصریہ، کسی نے کہا شاطی الفرات، کسی نے کہا نینوا۔ ایک بزرگ کھڑا تھا، حسین ابن علی کہتے ہیں حل لہا اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا یقالو ارض و کرب و بلا، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس امام نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب و بلا، اور امام نے اپنا مرثیہ خود کہا، اپنا مصائب خود پڑھا۔ ایک تو ذاکر مصائب پڑھتا ہے نا، یہ مصائب امام کا اپنا پڑھا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں ہا ہونا تصفق دماؤنا، ہا ہونا مقتل ہو، یہ مقتل و ابنائنا، یہ وہ جگہ آ گئی، ہا ہونا مقتل و رجالنا، ہمارے مردوں کے مرنے کی جگہ آ گئی، ہمارے بیٹوں کے مرنے کی جگہ آ گئی، جہاں ہمارے خون کی ندیاں بہیں گی وہ جگہ آ گئی۔ ایک جملہ کہہ کے یہ بھی کہتے ہیں جہاں ہمارے اجساد کو پامال کیا جائے گا وہ جگہ آ گئی۔ ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر اس کے آگے نہ بھی بڑھوں تو مجلس کافی ہے، جہاں ہمارے اہل حرم کی چادریں چھنیں گی، جہاں علی و بطول کی بہو بیٹیاں بغیر کسی مدد کے لوٹی جائیں گی، جہاں ہمارے خیمے لوٹے جائیں گے، وہ جگہ آ گئی۔ یہ 2 محرم ہے عزیزوں، یہ 2 محرم ہے۔ آج حسین ابن علی یہ کہتے ہیں اور وہ 10 محرم تھی جب زینب کی چادر نیزے کی انی سے اتاری گئی، جب بیویوں کو چابک مارے جاتے تھے، جب بیویوں کو تازیانے مارے جاتے تھے، اور بیویاں روضہ رسول کا رخ کر کے کہتی تھی نانا جن کے وارث ہو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ماتم حسین